اور آگے ایک بڑی سائنٹیفک بات کہی جا رہی ہے. فرمایا گیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اچھا، کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا کہ مردہ جو جانور ہے اسے آپ نہیں کھا سکتے، حرام ہے وہ. تو ان کی طرف سے یہ وسوسہ پیش کیا گیا اور یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ عجیب بات ہے، محمد ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب میرے اوپر اتری ہے وہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، تو اس کتاب میں عجیب بات کہی گئی ہے کہ اللہ مارے تو حرام ہے اور ہم مارے تو حلال. ایسا کیسے؟ یعنی ہم ذبح کریں تو جانور حلال ہے اور مر جائے تو اسے اللہ نے مارا ہے تو وہ حرام. یعنی ہمارا مارا حلال اور اللہ کا مارا حرام. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ایک وسوسہ ہے. وسوسہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس اعتراض کی بنیاد ہی غلط ہے. جس بنیاد کے اوپر اس اعتراض کو اٹھایا گیا ہے وہ بیسی بنیاد ہی بودی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے ہم جانور کو ذبح کر کے ماریں اللہ ہی مارتا ہے، اور جانور خود مر جائے تب بھی اللہ ہی مارتا ہے. لہذا اس اعتراض کا جو بیس ہے، اس اعتراض کی جو بنیاد ہے سراسر باطل ہے. ہم اگر ذبح کریں تب بھی اللہ ہی مارتا ہے، اور اگر وہ خود مر جائے تو اللہ نے مارا ہے تبھی مرا ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ ہی نے مارا ہے. لہذا یہ فرق کرنا کہ ہم نے مارا تو حلال اور اللہ نے مارا تو حرام، یہ تفریق کرنا ہی بے بنیاد ہے. اس لیے کہ یہ اعتراض جس بنیاد کے اوپر اٹھایا گیا ہے وہ اعتراض بودی ہے. اعتراض کا جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے کمزور ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ مردار حرام کیوں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مارا ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ حلال کیوں ہے؟ اعتراض یہ ہے. سوال اصل یہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، چونکہ یہ جانور اللہ کا ہے، لہذا وہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے اسی طریقے سے اس کو ذبح کرو. اگر اس طریقے سے ذبح نہیں کرو گے تو فسق ہے. فسق مانے فسق خرج من الطاعة، اطاعت سے نکل گیا ہو. جیسے میں نے کسی آدمی کو 1000 روپیہ دیا کہ یہ 1000 روپیہ یہ تم لو، یہ میرا ہے تمہارا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس 1000 روپے کو غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، اپنی مرضی سے تقسیم کر دیتا ہے. یہ جائز ہے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ لہذا اللہ نے فرمایا یہ جانور میرے ہیں، میری مخلوق ہے، لہذا میرا نام لے کر کے اگر ذبح کرتے ہو تو حلال ہے، اگر میرا نام لے کر ذبح نہیں کرتے ہو تو حرام ہے. انہ لفسق، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ حرکت کہ بلا اللہ کے نام کے ذبح کرنا یہ فسق ہے. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوا، اور اللہ کے حکم کے خلاف کا مطلب فسق، خرج من الطاعة، اطاعت سے نکل جانا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسے 2-3 صفحات کے آگے یہ بتایا ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے، ایک خون ہے حرام اور ایک خون ہے جائز. کون سا خون جائز ہے؟ جو بدن کے اندر رہتا ہے. اگر یہ ناپاک ہو جائے تو آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا پورا وجود ناپاک ہے. تو جب تک خون بدن کے اندر ہے تب تک پاک ہے، باہر نکل گیا
تو ناپاک ہے. اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہا ہوا خون. تو خون جب تک بدن کے اندر ہے تب تک جائز ہے، حلال ہے، اور باہر نکلا تو حرام ہے. اس کو کہتے دم مسفوح، بہایا ہوا خون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام، ایک سسٹم جو بڑا دقیق ہے، بڑا باریک ہے، وہ انسان کے جسم میں کام کر رہا ہے کہ الدم یصفى 3 مرات، اندر جو خون ہے وہ 3 مرتبہ پیور کیا جاتا ہے. جی 3 طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے اندر خون کو. ان طریق الرئتین، دونوں پھیپھڑوں کے ذریعے ایک، وان طریق الکلیتین، دونوں کڈنیز کے ذریعے، کلیہ مینس کڈنی، دونوں کڈنیوں کے ذریعے، اور تیسرے وان طریق الغدد العرقیہ، غدد عرقیہ کے ذریعے. غدد عرقیہ کہتے ہیں سویٹ گلینڈ. سویٹ گلینڈ، سویٹ مانے پسینہ، تو پسینے چھوڑنے والے جو غدود ہیں، جو گلینڈز ہیں، ان کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے. تو ان طریق الرئتین، پھیپھڑوں کے ذریعے، ان طریق الکلیتین، کڈنیز کے ذریعے، ان طریق الغدد العرقیہ، سویٹ گلینڈز کے ذریعے. تو اندر جب تک خون رہتا ہے الدم یصفى فی الجسم 3 مرات، 3 مرتبہ اس کو پیور کیا جاتا ہے، اس کی پیورٹی ہوتی رہتی ہے. جی اور باہر نکل جائے تو پھر یہ تینوں طریقے ختم ہو جاتے ہیں. لہذا صفائی نہیں رہ گئی نا. لہذا بدن کے اندر والا خون جو ہے وہ حلال ہے، اور باہر جو بہا ہوا خون ہے اس کا حرام ہے، نجس. اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ جی